اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً وَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں ایک اہم بات، یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ کیا اللہ جل جلالہ کو کوئی انسان دیکھ سکتا ہے یا ہی نہیں دیکھ سکتا۔ آخرت کا معاملہ نہیں، آخرت میں تو یقینی بات ہے کہ جنت میں رؤیت الہی ہوگی، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ جل جلالہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے۔ دو مسئلے اختلافی یہ صحابہ کرام کے زمانے سے آ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ جو ہے یہ رؤیت باری تعالیٰ کا ہے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ عام طور سے مفسرین سورہ والنجم میں بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ کہ سماع موتا ہے، مردے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے۔ یہ دونوں مسئلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے سے مختلف فی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اس کے قائل ہیں کہ کوئی انسان چاہے وہ ولی ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، وہ دنیا میں اس دنیاوی آنکھوں سے، اس ظاہری بصر سے اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کعب احبار کا مسلک یہ ہے کہ دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، جو حضرات کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، ان کے پاس عقلی دلائل بھی ہے اور نقلی دلائل بھی ہے۔ عقلی دلائل میں سے یہ ہے کہ رائی اور مرئی کے درمیان 4 علاقوں کا ہونا ضروری ہے، 4 شرط ہونی چاہیے۔ مثلا آنکھوں کی اور جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان اتنا قرب نہ ہو، وہ اتنا قریب نہ ہو کہ تمہارا حاسہ بصریہ اس کو محسوس نہ کرے۔ پہلے یہ سمجھ لو کہ انسان کیسے دیکھتا ہے، انسان کو ایک چیز نظر کیسی آتی ہے۔ حکماء کا مسلک اس بارے میں، یونانی حکماء کا مسلک یہ تھا کہ آنکھ سے مخروطی شکل کی شعاعیں نکلتی ہے۔ یہ بات غور سے سنو ورنہ پھر پریشان ہو جاؤ گے۔ آنکھوں سے مخروطی شکل کی شعاعیں نکلتی ہے اور مقابل پر پڑتی ہے،
ان شعاعوں کے ذریعے سے یہ آنکھیں اس کو دیکھ لیتا ہے. متاخرین نے جو حکماء ہے خاص کر ابن سینا نے اس کو غلط قرار دیا. ایسا نہیں، بلکہ آنکھ کے اندر ایک پردہ ہے جس کو جلیدیہ کہتے ہیں، اور اس میں ہر چیز جو اس کے مقابل آتی ہے اس کی تصویر آتی ہے. گویا کہ شے سے شعاع نکل کر کے آنکھوں میں آتی ہے، آنکھوں سے شعاع نکل کر کے مرئی پر نہیں پڑتی. بس میں جب وہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس دیکھی جانے والی چیز کی تصویر آپ کی آنکھ میں اس پردے کے اندر جس کو جلیدیہ کہتے ہیں آتی ہے. اور ایک تجربہ کر لو، یہ بات صحیح ہے کہ تصویر آنکھ میں آتی ہے، آنکھ سے شعاع نہیں نکلتی ہے، بلکہ شے کی تصویر آنکھوں میں آتی ہے. جس شخص کی آنکھیں صحیح ہو، تندرست ہو اور جوانی کی حالت میں ہو، آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں تو آپ کو اس کی آنکھوں میں اپنی تصویر نظر آئے گی. کیونکہ تجربہ کیا یا نہیں کیا؟ تجربہ کر لو، آنکھوں کے اندر آپ کو اپنی تصویر نظر آئے گی اس کی آنکھوں کے ساتھ، اور اس کو اپنی آنکھوں میں آپ کی تصویر نظر آئے گی. معلوم ہوا کہ آنکھ کے اندر جو جلیدیہ طبقہ ہے، اس جلیدیہ طبقے میں اس جلیدیہ میں یہ بات ہے کہ اس میں انعکاس، عکس قبول کرنا، اور اسی طریقے سے یہ کیمرے کا ایجاد بھی اسی اصول پر ہوا ہے. بس میری کیمرے میں سے آپ فوٹو کس لیے لیتے ہیں؟ آپ کیمرے کو اس شخص کے سامنے کر لیتے ہیں تو اس شخص کی تصویر کیمرے میں آتی ہے، جب کیمرے میں آتی ہے تب اس کو بند کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی کے سامنے شیشہ رکھ لیں تو اس کی تصویر شیشے میں آتی ہے، یہ نہیں کہ شیشے کی تصویر اس میں جاتی ہے. معلوم ہوا کہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو تم دیکھنا چاہتے ہو اس دیکھی جانے والی چیز کی تصویر آپ کی آنکھ میں آتی ہے. اچھا، بس اب اس کے بعد دیکھنے کے لیے 4 شرط ہے. ایک شرط یہ کہ جس چیز کو تم دیکھنا چاہتے ہو وہ زیادہ قریب نہ ہو اور زیادہ دور بھی نہ ہو. اگر زیادہ دور ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے، اگر زیادہ قریب ہے اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ اپنے آنکھوں کی جو پلک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی اپنی آنکھوں کی یہ جو بال ہے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے قریب. تو دیکھنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اتنا قریب بھی نہ ہو اور اتنا بعید بھی نہ ہو کہ اس کی تصویر آنکھوں میں نہ آ سکے، بلکہ فاصلے متوسطہ ہونی چاہیے، درمیانی فاصلہ ہونی چاہیے. اچھا، جب ایک شرط یہ ہوئی، دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں صورت انتزاعی موجود ہو. کاش منطق پڑھتے تو بڑا آسان ہوتا. اس میں صورت انتزاعی موجود ہو، یعنی اس میں ایسی شکل موجود ہے، ایسی صورت ہے اس کی کہ اس صورت کو فوٹو تم لے سکتے ہو. ہوا کے لے سکتے ہو؟ نہیں. یا اگر آپ اس روشنی کو فوٹو لینا چاہتے ہو نہیں لے سکتے. تو شرطی ہوئی. اچھا، تیسرا شرط یہ ہے کہ جس چیز کو تم دیکھ رہے ہو وہ آنکھوں کے احاطے میں آ سکتا ہو. بس میری کتاب میں دیکھ رہا ہوں تو میری آنکھوں کے احاطے میں ہے، اگر احاطے سے باہر ہو جائے نہیں دیکھ سکتے. تو اس شروط کی موجودگی
کی وجہ سے انسان کسی کو دیکھتا ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھ لو. پھر آگے چلیں گے کیونکہ یہ مسئلہ اہم مسئلہ ہے. رویت باری کا مسئلہ جو ہے بڑا اہم مسئلہ ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ قطعاً انکار کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کعب ابن احبار وہ اس پر اصرار کرتے، اصرار نہیں بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا. اب یہ مسئلہ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف وہ حضرت جس کو حبر کہتے ہیں، حبر الاسلام، مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو فہم قرآن نصیب فرما، اور وہ دعا قبول ہوئی تھی. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر جو ہے وہ معتبر تفسیر سمجھی جاتی ہے. دوسرا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صاحب ہے جس کو صاحب الوسادۃ والنعلین کہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم خاص ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اور آپ کی جوتوں کے وہ خیال وہ رکھتے تھے. جب بھی آپ کہیں تشریف لے جاتے تو حضرت ابن مسعود اس کے ساتھ ہوتے تھے. اور اتنا قرب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنا جانا اتنا زیادہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. اتنے زیادہ قرب تھا. اچھا، دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. وہ فرماتی ہیں، یہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت مسروق تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھبرا گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ کیا کہتے ہو؟ میں نے کب کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. آیات میں نہیں ہے؟ هو يدرك الابصار، اللہ جل جلالہ درک ابصار فرماتے ہیں، وہ اللہ جل جلالہ کو کسی کے ابصار درک نہیں کر سکتا. اور دوسری میں دلیل ہے وهو اللطیف الخبیر، وہ اللہ تعالیٰ لطیف اور خبیر. میرے بھائیو اس پر غور کر لو. یہ میں آپ کے سامنے عرض بھی کر چکا ہوں. ایک ہوتا ہے لطیف اور ایک ہوتا ہے کثیف. کثیف کی احکام الگ ہوتے ہیں اور لطیف کی احکام الگ ہوتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ لطافت میں بے انتہا ہے. آپ اللہ جل جلالہ کی لطافت بے حد اور بے پایان اور بے انتہا ہے. اس سے آگے کسی کی لطافت نہیں ہو سکتی. تو مخلوق میں یہ لطافت نہیں آ سکتی. جب مخلوق میں یہ لطافت نہیں آ سکتی تو مخلوق خالق کو کیسے دیکھ سکتا؟ بس ہو گئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لاڈلی اور پیاری ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ فرماتی کیسے نہیں ہوا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے صاحب الوسادۃ والنعلین ہے، وہ کہتے کیسا نہیں ہوا.
اور دوسری طرف ابن عباس نے کہتے ہیں خدا کی قسم ہوا ہے، اور دوسری طرف سے یہ کعب احبار کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہوا ہے، وہ قسم کا یہ کہتے کہ ہوا ہے، اور وہ کہتے کہ نہیں۔ یہاں یہ اختلاف اسی جگہ میں ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تو یہ موتا کے بارے میں، سماع موتا کے بارے میں، کیا مردے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے، مردے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انکار کرتی ہے، مردے نہیں سن سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سن سکتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دلیل یہ ہے کہ بدر کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی لاشوں کو ایک گھڑے میں ڈال دیا، بخاری شریف کی روایت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑے کے کنارے کھڑے ہوئے اور فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تو وہ سچا ثابت ہوا یا نہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ انہم لموتا، اللہ کے نبی تمہارے مردے ہیں، آپ اس سے مخاطبہ کیسے کرتے ہیں؟ انہم لاسمع منک، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ اچھا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آیات سے اطلاع دی تھی وہ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ فرماتے کہ اے میری نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو آپ اس کے اوپر وہ کیا دلیل ہو سکتا؟ لہذا یہ ایک باریک مسائل ہے، ان باریک مسائل کو سمجھنا ہے، اور نہیں سمجھو گے تو پھر اس میں طبیعت پریشان رہتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، سماع موتا کا مسئلہ تو چھوڑ دو، یہ رویت کا مسئلہ لے لو۔ میں نے عرض کیا کہ ایک ہوتا ہے کشیف اور ایک ہوتا ہے لطیف۔ لطیف کی احکام الگ اور کشیف کی احکام الگ ہے۔ چونکہ روح مجردات میں سے ہے تو انسان کا اطلاق اس کے روح پر ہے، سمجھتے ہو نہیں؟ اگر آپ سونے کا ایک انسان بنا دیں، سونے کا یا لکڑی کا یا پتھر کا بنا، تو اس کے انسان کہو گے؟ نہیں، کوئی بھی اس کو انسان نہیں کہے گا۔ کیوں؟ ساری چیزیں تو انسان کی موجود ہے، اس میں ایک چیز نہیں جس کو روح کہتے ہیں۔ یہی پیارا پیارا انسان جس کو آپ پیار کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، اس سے روح نکل گئی تو پھر آپ اس کے ساتھ ایک منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی مر جاتا ہے، گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو کمرے میں، اس کمرے میں اس مردے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہوئی تو تیار نہیں ہوتا۔ ہمیں ڈر لگتی ہے، کہتے ہمیں ڈر لگتی، ہم زندگی سے ڈر نہیں لگتا تھا اور مردے سے ڈر لگتا۔ کیوں؟ جو اصل جوہر وہ نہیں رہا، جو اصل انسان تو وہ نہیں رہا۔ اب یہ انسان کا ڈھانچہ ہے، اور ڈھانچے سے وہ کھو پاتا۔ تو لطیف روح جو ہے مجردات میں سے ہے، اور یہ ہے لطیف۔ لطیف کے احکام الگ ہوتے ہیں اور کشیف کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ اشکال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ آنکھ
کثیف ہے، تو اللہ جل جلالہ جو لطیف و خبیر ہے وہ نظر کیسے آ سکتا ہے؟ اور اگر اللہ جل جلالہ کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ نظر آ جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ غیر متناہی اور غیر محدود ہے. غیر متناہی غیر محدود انسان کی محدود آنکھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ پسند میں گئی؟ عقل میں آتی یہ بات؟ اچھا، تو اس وجہ سے ہمیں اشکال پڑا کہ ظاہری آنکھ سے، کیونکہ اس ظاہری آنکھ کے لیے دیکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک زیادہ قرب نہ ہو، زیادہ بعد نہ ہو، اور جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہو، پیچھے نہ ہو، آنکھوں کے سامنے ہو. اور پھر سامنے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اور اس کے درمیان میں ایسی مناسبت ہو کہ آپ اس کو دیکھ سکیں. تو خالق و مخلوق میں یہ مناسبت نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ قریب ہے، قریب ہے نہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ اپنے بندے کی شہرگوں سے زیادہ قریب ہے. جب قریب ہے تو کیسے دیکھ سکوں گے؟ کیونکہ دیکھنے کے لیے تو فاصلہ ہونی چاہیے. اچھا، دوسری بات، اللہ جل جلالہ اگر تم اپنے سامنے دیکھنے کے لیے ضروری کہ کوئی چیز آپ کے سامنے ہو، جو آپ کے سامنے ہوگی وہ محدود ہوگی، حالانکہ ذات الہی محدود نہیں ہے. کیونکہ حد ہے، غیر متناہی ہے. اللہ تم دیکھو، حدود اور انتہا یہ ممکن کی صفات ہے. آپ اس تپائی کی حدود بیان کر سکتے ہیں، اس میں طول ہے، عرض ہے، عمق ہے، ابعاد ثلاثہ ہے اس میں، لیکن لطیف کے لیے آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے. کیا اللہ جل جلالہ ذات عالی تو بہت اونچی ہے، کسی جن کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اتنا گہرا ہے؟ ہوا کے لیے، اسی طریقے سے روشنی کے لیے، یہ چونکہ لطافت والے لطیف چیزوں میں یہ احکام نہیں چل سکتے. تو اللہ جل جلالہ کا دیکھنا انہی آنکھوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ غیر متناہی، غیر محدود ہے، اور آپ کی آنکھ محدود اور متناہی ہے؟ مناسبت نہیں ہے نا؟ جب مناسبت نہیں ہے تو روایت نہیں ہو سکتی. ہائے ہائے. لیکن اب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اسی طریقے سے یہ حضرت کعب ابن احبار وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے. اب اس کی تحقیق اور لیں. ان آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں، آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے تو بعض حضرات نے اعتراض کیا، جی ہمیں یہ کیسے معلوم کہ اللہ کا کلام ہے؟ جب تک ہم اللہ کا کلام خود نہ سنیں گے تب تک ہمیں یقین نہیں آئے گا. ہمیں اللہ کا کلام سنا دو تو ہم کو یہ اللہ کی کتاب اللہ کی ہے. ہم نے تو سنا نہیں، تو پتہ نہیں کس کی آواز ہے، یہ کس کی کلام ہے. حیران ہو کتنا تکایا ہے قوم نے ان کو، کتنا پریشان کیا ہے قوم نے ان کو. میرے بھائیو، ہر مصلح کو، ہر بڑے کو لوگ تکاتے ہیں، ستاتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے. بڑوں کے اتنے بڑے بڑے دل ہوتے ہیں، اس میں سب چیزیں برداشت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ شرک ہے وہ ساری لڑنے کی تیار ہو. تو قوم
قوم سے 70 آدمیوں کا وفد چن لیا گیا. اچھا 70 آدمیوں کا جرگہ لے کر کے میں کوئی طور پر جاؤں گا اور اللہ سے درخواست کر لوں گا چل اللہ آپ کے ساتھ باتیں کرے اور سن لی. چنانچہ 70 آدمیوں کا ہے یہ جرگہ کوئی طور پر لے گئے اور اللہ پاک سے انہوں نے کلام سنا. تو دوسرا مطالبہ شروع ہوا. یہ ہمیں یہ کیسے پتا تھا کہ یہ جو بول رہے تھے یہ اللہ ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اور بول رہا ہوگا. جب تک ہم اللہ کو خود آنکھوں سے نہ دیکھیں ہم یقین نہیں. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ جل جلالہ کو ظاہری طور پر نہ دیکھیں ہم ایمان نہیں رہیں گے. ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ بول رہا ہے کوئی خود بول رہا ہے. اللہ ہمیں نظر بھی آئے اور وہ بولے بھی تو ہم یقین کریں. اچھا ایک اور واقعہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اور یہ درخواست کی کہ رب ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار مجھے اپنی ذات عالی دکھا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مقامه فسوف ترانی، اگر تم اپنی جگہ ٹھہر سکے مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. جب اللہ پاک نے پہاڑ پر تجلی کی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا قال تبت، یا اللہ میرا توبہ، میری گستاخی. اچھا میرے بھائیو آپ اس بات پر غور کر لیں، یہ قوت کی بات ہوتی ہے. ایک مثال میں پیش کروں. جس کی آنکھیں اور نظر تیز ہوتی ہے دن میں آسمان کے اندر ستارے دیکھتا ہے یا نہیں ہے؟ دن کو آسمان میں ستارے دیکھتا ہے، نظر آتا. سورج کو کہ اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھتا ہے، اس کی ٹکیا اس کو نظر آتا ہے. اور جس کا نظر کمزور ہو تو وہ دھوپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ جل جلالہ کی دیکھنے کے لیے ایک قوت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے. جس کی آنکھوں میں وہ قوت ہو وہ دیکھ سکتا ہے، جن کی آنکھوں میں وہ قوت نہ ہو وہ نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے وہ قوت عطا فرمائی تھی جس قوت کی بنا پر وہ اللہ کو دیکھ سکتے تھے. اور یہی ان کی رحمت للعالمین ہونے کی دلیل کہ ان کے علاوہ اور کسی نے نہیں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. کیوں؟ یہ وہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ قوت موجود نہیں تھی جو قوت محمد رسول اللہ میں موجود تھی. اچھا اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ رؤیت الہی کے بارے میں بس آپ مختصر طور سے ذہن میں رکھ لیں کہ قوتوں میں اختلاف ہے. جن کے اندر قوتیں اعلیٰ درجے کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، اور جن میں قوتیں نسبتاً کم ہیں تو وہ نہیں دیکھ سکتے، اور جن میں نہیں ہے وہ بالکل نہیں دیکھ سکتے. یہاں ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھ لیں، ایک نقطہ بس. روح اور معرفت الہی کے درمیان تلازم ہے،
روح اور معرفت الہی کے درمیان ملازمہ ہے، یعنی معرفت الہی روح کے ساتھ لازم غیر منفک ہے. جانتے ہو نا لازم غیر منفک یہ منطقیوں کا اصطلاح ہے. وہ جیسے کہ سورج کے ساتھ روشنی لازم غیر منفک ہے یا نہیں ہے؟ ایسا لازم ہے جو کہ اس ساتھ نہیں ہو سکتا. اسی طرح روح کے ساتھ معرفت الہی لازم غیر منفک ہے. اچھا، جب یہ بات ثابت ہے اور تمام ذوی عقل والے مانتے ہیں کہ روح کے ساتھ و معرفت الہی لازم غیر منفک ہے، تو اب آپ سوچیے جس روح میں معرفت نہیں وہ مردہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ قرآن دیکھو، قرآن اس پر گواہ ہے. جس روح کے اندر معرفت موجود ہے وہ زندہ ہے، وہ مرتا نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. شہداء کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ زندہ ہیں. کیوں کہ روح کے ساتھ جو ملازمہ معرفت الہی ہے وہ موجود ہے، لہذا وہ مرے نہیں ہے. اس لیے فرماتے المؤمنون لا يموتون بل ينقلون من دار الفناء الى دار البقاء. مومن مرتا نہیں بلکہ دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر لیتا ہے، سفر کر لیتا ہے، یہاں سے وہاں چلا گیا، گھر تبدیل کیا، باقی وہ زندہ ہے. تو روح کے ساتھ معرفت الہی جو ہے یہ لازم غیر منفک ہے. جس روح میں معرفت نہ ہو وہ مردہ ہے. اب دیکھو کافروں کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے؟ کافر مردے انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکیں گے. کافر اللہ کو آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکیں گے. اور عام مومنین اگر دنیا میں نہ دیکھ سکیں تو جنت میں دیکھیں گے. اب یہ باتیں جو ہم کہتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مقابل ہو اور قرب نہ ہو، اتنا بعد نہ ہو، یہ احکام ہے جسم کثیف کا، لطیف کا یہ احکام نہیں ہے. بس سمجھ گئی؟ اچھا، اب آیات شریف کی بھی ہے وہ جواب سن لو. آیات میں کیا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. وہاں نفی ادراک کا ہے، رؤیت کا نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ لا یرا لا تدرک الابصار، ابصار اس کا درک نہیں کر سکتے. درک الگ چیز ہے، رؤیت الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. اگر درک اور رؤیت میں فرق نہیں کرو گی تو بہت سی مشکلات پیش آئے گی. ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھتے؟ آپ نظر آتے ہیں آسمان کو؟ کیا آسمان کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے اس پر یقین بھی کرتے ہیں، باوجود اس کی ہماری نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو درک کے لیے درک الگ چیز ہے اور رؤیت الگ چیز ہے. رؤیت ہو سکتی ہے، درک نہیں ہو سکتا. آیات میں نفی درک کا ہے، نفی رؤیت نہیں. لہذا اس آیات سے اگر کوئی استدلال لینا چاہتا ہے تو استدلال نہیں ہو سکتا. بس میری اچھا یہاں ایک اور بات آ جاتی ہے. ہمارا یہ دلیل ہے کہ اگر رؤیت باری ناممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سوال نہ کرتے ارینی انظر الیک. پیغمبر ہیں نا. اب پیغمبر ایسے
ایسا سوال نہیں کر سکتے جو ناممکن ہو. ممکن تھا اس لیے انہوں نے سوال کیا. اچھا پھر اللہ پاک نے رویت کو مشروط بنا دیا, مطلق نہیں رکھا. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَقَامُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. گویا کہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کلیم میری رویت کے لیے قوت کی ضرورت ہے, وہ قوت آپ کے اندر نہیں. معلوم ہوا کہ رویت ممکن, لیکن رویت کے لیے جو قوت ضروری ہے وہ قوت ہونی چاہیے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتیوں کی قوت دی گئی تھی. 40 جنتی مردوں کی قوت دی گئی تھی, اور ہر مرد کی قوت 100 آدمی کے برابر ہے, 200 آدمی کے برابر ہے. جنت کا ایک آدمی دنیا کے 200 آدمیوں کی برابر طاقتور ہے. اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی قوت ہوئی؟ دنیا کی 4000 آدمی کی قوت ہوئی. ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسری طرف 4000 آدمی, پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جسمانی طور پر طاقتور تھے. یہاں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جتنا پہلوان اور طاقتور ہوتا ہے اس کی ساری قوتیں پہلوان ہوتی ہے. پہلوان آدمی کو جلدی غصہ نہیں آتا. دیکھو غصہ آتا ہے تو مجھ جیسے کمزور آدمی بات بات پر بگڑ جاتا ہے. بات دیکھو بچے کو غصہ جلدی کیوں آتا ہے؟ کمزور ہے. بیمار کو غصہ آتا ہے کیوں؟ کمزور ہے. بڈھے کو غصہ آتا ہے کیوں؟ کمزور ہے. کمزوری کی بنا پر غصہ آتا ہے. طاقتور ہو پہلوان ہو تو اس کو غصہ نہیں. اچھا یہ سمیع الرحمن بتاؤ یہ غصہ کیوں آتا ہے؟ دیکھو یہ انسانی نفسیات ہے. انسان جب اپنے آپ کو خطرے میں دیکھتا ہے تو قوت مدافعت کھڑی ہو جاتی ہے. غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ اپنی عزت کو یا اپنی جسم کو یا اپنی کسی چیز کو خطرے میں دیکھ لیتا ہے, تو اس خطرے کو مدافعت کے لیے اس کی قوتیں اکٹھی ہو کر اس کو غصہ کہتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ سمجھا کرو خدا کے بندے, یہ نفسیات ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھیے, باوجود اتنے پہلوان ہونے کے کبھی کسی کو نہیں مارا, کسی کو اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا. صرف ایک آدمی جو احد میں دوڑتا ہوا آ رہا تھا اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف آگے بڑھے کہ ان کو حضور نے فرمایا چھوڑ دو ان کو. تو ایک شخص سے نیزہ لیا اور اس کی گردن پر تھوڑا سا اس طرح کیا تو اسی سے وہ مار گیا. کسی کو مارا نہیں. کتنے جہادوں میں شریک ہوئے, کافروں کے بیچ میں کسی کو مارا نہیں. تو غصہ نہیں تھا, رحمت للعالمین تھے, غصہ نہیں. حالانکہ یہ نہیں کہ مار نہیں سکتے تھے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے یہاں سخت سزا 2 آدمی کو ہوتی ہے, پیغمبر کے قاتل کو اور پیغمبر کے مقتول کو سخت سزا ہوتی ہے. جس نے پیغمبر کو قتل کیا اس کو سخت سزا ملے گی, اور پیغمبر نے جس کو قتل کیا اس کو بھی سخت سزا ملے گی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قتل نہیں کیا, اس لیے تاکہ کسی کو سخت عذاب نہ ہو. رحمت اللہ علیہ. اچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی. وہ واقعہ یہاں نہیں لکھا ہے, یہاں نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ یہ وہ واقعات ہیں جو کہ غیر مرتب طریقے سے بیان کی گئی ہیں ضرورت کے مطابق. تو بنی اسرائیل کی اس ہر درمی کو اللہ فرماتے ہیں کہ نے کیا کہا, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ, لَن نُؤْمِنَ
لکا ہم ہرگز لن جہدیہ تاکیدیہ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں حتیٰ یہاں تک نر اللہ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً اپنے سامنے. جہر میں اپنے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے تو ہم کیسے مان سکتے. اور یہی سوال اکثر یہ داہیہ کرتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھ نہیں سکتے, جس کے ساتھ ہم باتیں نہیں کر سکتے اس کی باتیں نہیں سن سکتے, اور جس کی جگہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے, تو اس خدا کو ہم کیسے مانیں؟ بس میری کیونکہ ہمارے پاس جو کسی چیز کی حاصل کرنے کا طریقہ ہے یا تو آنکھوں سے دیکھ کر کے یقین کر لیتے ہیں, یا کانوں سے سن کر یقین کر لیتے ہیں, یا ہاتھوں سے چھو کر کے یقین کر لیتے ہیں, یا ہمیں اس کی جگہ معلوم کہ ہاں یہاں موجود ہے. یہ چاروں چیزیں جو ہے اللہ اب اس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ حضرات کو موقع ملے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع نصیب فرمائے. الملل والنحل ابن حزم اندلسی 14 جلدوں میں کتاب ہے. الملل والنحل یہ دو ہے, ایک الملل والنحل الشارستانی ہے اور ایک الملل والنحل ابن حزم ہے. اس میں دیکھو تو اس میں پوری تفصیل سے بات کی ہے. تو یہ بات تفصیل کے ساتھ انہوں نے کی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی حتیٰ نر اللہ جہرۃ ارینی انظر الیک, اور انہوں نے جب یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو بندہ فرما, اچانک جو ہے ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا. فاخذتهم الصاعقۃ, آسمان سے بجلی گری, اور بجلی گر کر کے سب کے سب مر گئے. جو 70 کے ہوتے سب مر گئے. مرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان کھڑے ہیں, یا اللہ کیا کروں, یا اللہ میں کیا. تفسیر قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے, یا اللہ میں جا کر کے بنی اسرائیل کو کیا کہوں گا اگر وہ یہ الزام لگا دے کہ میں ہمارے سرداروں کو لے کر کے تم نے وہاں قتل کرایا, میں کیا جواب دوں گا؟ وہ تو اسی بات نہیں مانتے. اب میں کیا کہوں؟ لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائی, اللہ اگر آپ کی مرضی تھی تو ان کو پہلے مار دیتے, اب اس موقع پر کیسے کیوں مارا, مجھے ملامت ہو رہا ہوں. افتہلکنا بما فعل مبتلون, کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اسی ظالم باطل لوگوں کے ذریعے سے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی تو ثم بعثناکم من بعد موتکم, اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. اس 70 آدمیوں کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. یہ کیوں زندہ کیا؟ لعلکم تشکرون, اس واسطے کہ تم ہماری نعمتوں کا قدر کرو. اچھا دیکھیے, ہر بات میں حکمت ہوتی ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونے پر کسی کا یقین نہیں آتا.